बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे इमरान खान की नाजायज़ बेटी टेरियान जिसका केस चल रहा है इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर वो तस्लीम करते हैं कि वो मेरी बेटी है तब भी इमरान खान नहीं बच सकते, अगर वो अनकारी करते हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है तब भी वो नहीं बच सकते। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो यूथियों की एक्स मॉम है जमैमा गोल्डस्मिथ, उसने भी यूथियों के ऊपर बिजली गिरा दी, इमरान खान के ऊपर बिजली गिरा दी। तीसरे नंबर पे जो कौम यूथ है उसको जिस तरह इमरान खान बेवकूफ़ बना रहा है, पीटीआई जमात उनको बेवकूफ़ बना रही है। वो समझते हैं कि हम भी पाकिस्तानी कौम, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनको बेवकूफ़ बनाएंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि बेवकूफ़ बनना आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, या आप बेवकूफ़ बनते हो या हो बेवकूफ़। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे, तफसील से करेंगे, सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान की जो टेरियान है वो नाजायज़ बेटी है। ये तो पत्थर के ऊपर लकीर है, इसको तो कोई डिनाई कर भी नहीं सकता है। अब बात कैसी हुई है कि एक शहरी ने एक दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपने असासे छुपाए हैं, यानी कि अपनी बेटी छुपाई है, लिहाजा उसने यानी कि वो उसको नाअहल किया जाए। अब जो दरख्वास्त गुजार है शहरी, वो इतनी जबरदस्त चाल चला है कि अक्सर आदमी, मैं भी सोचता हूं कि ऐसे जो केस होते हैं उसमें जो जज होते हैं वो भी उसको ढील दे देते हैं कि छोड़ो यार, ये चलता रहता है, ये पर्सनल चीज़ है, क्योंकि वो खुद ऐसे कामों में मुलव्वस होते हैं, खुद उनकी ऐसी नाजायज़ औलादें होती हैं। वो अक्सर फेवर कर जाते हैं ऐसे सियासतदानों को, जर्नलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि ऐसे केस ज़्यादा अंजाम तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो शहरी ने चाल चली है वो बहुत जबरदस्त चाल चली है कि उसने जजों को भी फंसा दिया है। अब जो फैसला करने वाले हैं वो भी बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। उसने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि इमरान खान ने अपनी बेटी छुपाई है, बस। उसने कहीं जिक्र नहीं किया है कि ये इमरान खान की नाजायज औलाद है। अब ये भी हो सकता है कि वो इमरान खान की जो बीवी थी सीता बाइट, वो उसकी बीवी हो, उसके निकाह में हो, उसने छुपाया हो। यानी कि ये तो सवाल ही नहीं है कि टेरियान उसकी नाजायज बेटी है, ये सवाल है कि भाई इसने क्यों छुपाई। और ये बार बार इमरान खान से सवाल पूछा जा रहा है अदलिया की तरफ से कि आपने ये सिर्फ बताना है कि टेरियान आपकी बेटी है या नहीं है। यहां जायज और नाजायज का सवाल ही नहीं है। जब ये पूरी बातें कौमी यूथ के सामने होती हैं, जो जमैमा गोल्डस्मिथ ने बिजली गिराई है वो आगे जाके बताता हूं। उससे पहले जो इन पीटीआई यूथियों को जो बेवकूफ कौम को बना रहे हैं ना, खुद तो बेवकूफ हैं लेकिन ये कहते हैं कि हम दूसरों को भी बेवकूफ बना लेंगे, तो उनकी बात करना बहुत जरूरी है कि जितने भी पीटीआई के एमपीए, एमएनए, यानी कि इनके जितने भी अहम रहनुमा हैं, जब टीवी टॉक शो में आते हैं या आप छोटे छोटे यूथियों के सामने ये बात करते हैं कि इमरान खान बुरी तरह फंस चुका है टेरियान के केस में, तो वो आगे क्या जवाब देते हैं। टीवी टॉक शो में भी कहते हैं कि भाई देखो, ये तो पर्सनल चीज है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। कुछ तो कहते हैं कि जी ये तो पूरे सियासतदान ऐसा करते हैं, किसी की बेटी भाग गई, किसी की वो, एक ने तो बेगैरती की हदें क्रॉस कर दी कि हर आदमी की बेटी अपना डेट करती हैं, ये करती हैं। यानी कि वो ये जवाब देते हैं। उनसे सवाल ये होता है कि भाई उसकी जायज या नाजायज बेटी का सवाल ही नहीं हम उठा रहे, हम उठा रहे हैं कि उसकी बेटी है या नहीं है। अब वो फंस किस तरह चुका है कि वो मानता है कि मेरी बेटी है तब भी नाअहल होता है, अगर वो कहता है वो मेरी बेटी नहीं है तब भी वो बुरी तरह फंस चुका है। अगर मानता है भाई मेरी बेटी है तो वो नाअहल हो जाएगा, अगर वो कहता है कि मेरी बेटी नहीं है तो अब वो ये भी नहीं कह सकता है कि मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि जमैमा गोल्डस्मिथ ने डेली मेल ने एक खबर रिपोर्ट किया है कि वो कहते हैं कि जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो उसे फौरन बाद उसने जमैमा गोल्डस्मिथ ने क्या किया है कि उसने एक बयान जारी किया, डेली मेल को कहा है कि भाई ये जो टेरियान है ये इमरान खान की बेटी है, 30 साल इसकी उम्र है और ये इमरान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सीता वाइट की बेटी है।
اب یہ خبر بریک کی ہے ڈیلی میل نے، کامران شاہد نے بھی اس کو یعنی کہ بریک کیا ہے۔ کامران شاہد نے سوال اٹھایا ہے کہ بھئی ڈیلی میل اگر جھوٹ بول رہا ہے کہ بھئی جمیمہ گولڈ سمتھ نے ایسا نہیں کہا ہے، تو جمیمہ گولڈ سمتھ بھی ڈیلی میل کے خلاف رپورٹ کر سکتی ہے اور عمران خان بھی کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اب جمیمہ گولڈ سمتھ کا جو بیان ہے وہ یعنی کہ ایک پروف میں آ گیا ہے، ایک ریکارڈ میں آ گیا ہے، ایک دلیل اور ثبوت کے طور پہ آ گیا ہے کہ جو ٹیریان ہے وہ ہے عمران خان کی بیٹی۔ مکر بھی نہیں سکتا عمران خان کی یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اب جب بیٹی ثابت ہو گئی ہے تو اب یہ نااہل ہو جائے گا۔ قومی یوتھ اب کیا کہہ رہی ہے؟ قومی یوتھ بار بار عمران خان کا دفاع کر رہی ہے کہ جی یہ تو پرسنل چیز ہے۔ پہلے تو ہم پرسنل میں گئے بھی نہیں کہ بھئی جو ایک شہری نے جو درخواست گزارا ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ صرف بتایا جائے کہ عمران خان کی ہے یا نہیں ہے۔ اب یوتھی اس کو لے کے گئے ہیں پرسنل چیز میں، یوتھی اس کو لے کے گئے ہیں کہ یار یہ سب لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں۔ تو اب ناظرین بتاؤ کہ یوتھی خود اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ اس چیز کو نہیں اٹھانا چاہیے، یہ پرسنل چیز ہے، تو جب ان کے لیڈر یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک حرام اولاد کا باپ ہے اور اس نے ایسا گناہ کیا۔ میر بخاری کے ساتھ کچھ سال پہلے عمران خان کا انٹرویو موجود ہے، میر بخاری نے بھی سوال کیا تھا تو عمران خان نے جواب دیا تھا کہ دیکھو جی کسی کی گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو سرعام نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ عمران خان خود تسلیم کر رہا ہے کہ وہ میرا گناہ ہے۔ اب ناظرین اس قومی یوتھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ لوگ کو کہ اگر عمران خان بیوقوف بنا رہا ہے امت مسلمہ کے نام پہ، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، بار بار اسلام کا نام لیتا ہے، رول آف لا کا نام لیتا ہے، وہ بار بار اب اس ٹائم جو عمران خان کا فوکس ہے وہ رول آف لا کے اوپر ہے، تو کیا اس شخص کے اوپر کوئی رول آف لا نہیں لگتا ہے کہ آپ ایک ناجائز بیٹی کے باپ ہیں؟ بلکہ اگر آپ ریحام خان کا انٹرویو سنیں، ریحام خان کے کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ریحام خان نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ عمران خان 5 بچوں ناجائز بچوں کا باپ ہے، اور ریحام خان کہتی ہے کہ کچھ 2 انڈیا کے ہیں، ایک وہ ہے یعنی کہ مختلف کنٹریوں کے ہیں۔ تو میں نے عمران خان سے سوال کیا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ آپ 5 ناجائز بچوں کے باپ ہیں؟ اس سے نہیں، اللہ سے نہیں۔ ریحام خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے، ریحام خان نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کل کو وہ سامنے آ جائے، کوئی اون کر لے کہ جی عمران خان ہمارا باپ ہے، آپ کو سیاسی طور پہ نقصان اٹھانا پڑے گا، ڈینٹ پڑ جائے گا۔ تو عمران خان نے جواب دیا تھا کہ نہیں، وہ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے کہ وہ جن کی اولادیں ہیں وہ پہلے شادی شدہ تھیں اور ان کی اولادیں نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اولاد میرے میں ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے شوہروں کے نام کیا۔ یہ ریکارڈ پہ پڑا ہے ریحام خان کے۔ اب قومی یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو پرسنل چیز ہے، یہ تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ جب عمران خان بار بار یورپ کا نام لیتا ہے، بار بار یعنی کہ مغرب کا نام لیتا ہے، تو مغرب میں تو جو تھا بل کلنٹن تھا، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی۔ وہ منیکا جو تھی، جو اس نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات رکھے تھے، تو یورپ میں یہ چیز تو غلط بھی نہیں ہے۔ یورپ میں تو کسی ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر اعتراض نہیں ہے، کسی بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے ریلیشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بل کلنٹن نے کون سا بڑا جرم کر لیا تھا کہ وہ اس کو حکومت سے بھی جانا پڑا اور اس کی سیاست ہی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ وہ امریکہ کا صدر تھا، وہ اہم عہدے پہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بار بار امریکہ کی اور یورپ کی مثال دیتا ہے، اور قومی یوتھ اس کے اوپر یہ سوال نہیں کرتی ہے کہ عمران خان آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا وہ رول آف لا آپ کے اوپر نہیں لگتا ہے؟ کیا آپ رول آف لا سے بالاتر ہیں؟ آپ کو استثناء حاصل ہے کیونکہ آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور پاپولر ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رول آف لا نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی جرح نہیں کر سکتا ہے، آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قومی یوتھ کیا کرتی ہے؟ بار بار کہتی ہے کہ بھائی نہیں، عمران خان کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے، عمران خان یہ غلطی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، ان لوگوں نے عمران خان کو معصوم ثابت کر دیا ہے، اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے اتنی گستاخیاں کی ہیں کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صرف انبیاء ہوتے ہیں، لیکن قوم یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان بھی ہر گناہوں سے پاک ہے۔ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ میرے سامنے ایک پی ٹی آئی کے
ایک یوتھی نے کہا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان کوئی گناہ کرتا ہے یا کرے گا یا وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے. تو لہذا ناظرین یہ ایک فتنہ ہے اور رب پروردگار سے دعا ہے کہ جتنا جلدی ہمارا اس فتنے سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسا عمران خان نے اپنی زندگی گزاری ہے ایسا یوتھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ہر جلسے اور ہر اس جگہ میں عورتوں کا ناچ گانا. اور عمران خان کی دور میں میرا جسم میری مدنی پروان چڑھا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے قوم سے پاکستان کو محفوظ رکھے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ